ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان عظما زیدی کے ساتھ، اور آج اس میں ہم شکر کے موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ شکر کیا چیز ہے، اور یہی پہلا سوال لے کر میں اپنی اسکالر کی جانب چلتی ہوں کہ قرآن و حدیث کی روح سے شکر کی کیا اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظما، شکر ایک بڑا بزرگی کا مقام ہے، اور بزرگی کی اس کے ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے ذکر کے ساتھ شکر کی بات فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ذکر کی کیفیت کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور شکر کیا کرو اور کفر میں نہ پڑو۔ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو اس کا مقام کس قدر بزرگی والا ہو گیا، بلند ہو گیا۔ صحیح۔ دوسرے یہ کہ شکر کرو اور کفر میں نہ پڑو، یعنی کہ اگر انسان شاکر نہیں ہے، شکر کی کیفیات اس کے اندر نہیں ہے، تو وہ کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک نے جا بجا شکر کرنے والے لوگوں کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم میں، کہ جتنا تم شکر کرو گے اللہ تمہیں اتنا ہی اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو نعمتوں کا عطا ہونا بھی شاکر آدمی کے لیے بہت بڑا انعام اور بشارت۔ پھر آپ سورہ رحمان پڑھیے، سورہ رحمان میں اتنا لطف آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک ایک نعمت کا ذکر کرنے کے بعد فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سبحان اللہ۔ کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ صحیح۔ پھر کہیں فرمایا کہ قرآن پاک میں کہ تم نعمتوں کو جو تمہیں عطا ہوئی ہیں شمار نہیں کر سکتے ہو۔ تو کیفیت بندے کی یہ ہونی چاہیے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ رحمان تلاوت فرما رہے تھے تو خاص طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ جب میں یہ تلاوت کر رہا تھا تو جنات، کیونکہ جنوں انس دونوں کو تعلیمات مقدسہ مل رہی تھیں، تو جنات یہ کہہ رہے تھے کہ ہم شکر گزاری میں رہتے ہیں، ہم ناشکری نہیں کرتے۔ مطلب یہ کیفیت بتائی گئی، تعلیم فرمائی گئی کہ جب بھی تم کوئی نعمت کا سنو یا محسوس کرو، شکر ایک احساس کا جذبہ ہے، محسوس کرنے کی چیز ہے۔ آپ نعمتوں کو دیکھیں، آپ ان کی طرف رجوع کریں، ان کو اس طرح سے کہ یہ کس نے دیا ہمیں یہ سارا کچھ، اور پھر آپ اس کی طرف بڑھتے ہوئے خالق و مالک کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح سورہ لقمان کی 12 نمبر کی آیت کریمہ آپ دیکھیے، اس میں فرمایا کہ اگر تم شکر کرتے ہو تو یہ تو تمہارے اپنے بھلے کے لیے ہے، اور اگر تم شکر نہیں کرتے، ناشکری میں پڑے ہو، تو پھر تم تو اللہ اس سے بے پرواہ ہے، تم اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ کیا اچھی بات ہے۔ ابھی دیکھیں انسان ہر جگہ جب اپنا نفع دیکھتا ہے، فطرتاً تو وہ ہر چیز نفع پسند کرتا ہے نا، لیکن یہاں پر دیکھیے کہ کیوں کفران نعمت کرنے لگتا ہے، کہ جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شکر کر دو گے اس چیز کا تو اس چیز کو بڑھا کر اور ملے گا، اور ملے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا ہے سورہ تکاثر میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اب مسلمان جو ہے وہ اس کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہر شے کو دیکھ کر اور ہر شے کو محسوس کر کے خالق و مالک کے ذکر میں لگ جائے۔ اسی لیے وہ پہلی بات کہ ذکر کے ساتھ شکر کی بات کی گئی۔ پھر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو بھی آدھا ایمان فرمایا، شکر کو بھی نصف ایمان فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ کیفیت ہے کہ اس کے اندر بندہ جو ہے وہ یہ جان لے کہ اس کے ایمان کی جو مضبوطی ہے وہ ان احساسات سے، یہ ان صفات سے، یہ خصائل حمیدہ میں ہے، ان سے جو ہے ایمان کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور اسی پر انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ عظما میں ہما ملک راول سٹی سے بات کر رہی ہوں، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہما ملک، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ اعلیٰ کل حال، ماشاءاللہ عظما بھی آپ کو الحمدللہ کیو ٹی وی پہ اس ٹائم دیکھ کے، جو ہماری ایک روٹین تھی، اس ٹائم دیکھ کر آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بہت اچھا ماشاءاللہ پروگرام کر رہی ہیں آپ، بہت اچھے اچھے ٹاپکس پہ گفتگو ہو رہی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ۔ آج کا ٹاپک بھی آپ کی جو دونوں مہمان ہیں اور حوریہ آپ کی اسپیشلی، ان کو بہت بہت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے ایک ریکویسٹ بھی کرنی ہے، ضرور سنیے گا، اور آپ کے ٹاپک کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ الحمدللہ عز و جل، اللہ عز و جل نے اس پر بھی، ہر نعمت پر ہی اس کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو
تو سب سے بڑی نعمت یہ کہ اس نے ہمیں جیتے جی پھر الحمدللہ یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا. اللہ عز و جل ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے. بالکل بالکل. میں حوریہ آپی سے بات کرنا چاہوں گی. السلام علیکم حوریہ آپی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں حوریہ آپی آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. حوریہ آپی آپ سے ایک کلام کی ریکویسٹ ہے, پلیز ضرور سنائیے گا. ان کی آواز کچھ کم آ رہی ہے, اگر بڑھا دی جائے. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. ان کی آواز آپ کی آواز یہاں کب گناہوں پہنچ سے نہیں پا رہی. کنارہ, بات بہت اچھی کری تو دل چاہ رہا ہے ان کی پوری بات سنی جائے. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. یہ انشاءاللہ کلام کوشش مجھے کروں حوریہ آپی سے سننا ہے. انشاءاللہ ضرور تعالیٰ. کوشش کروں گی. جزاک اللہ. یہ سسٹر سے بات کیجیے. ٹھیک ہے جی, کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. ہماری بڑی ریگولر کالر ہمارے ساتھ تھی. ایک اور کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم عثما آپی. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی عثما آپی میں کنول نواز بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. کیسی ہیں کنول آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ سنائیں عثما آپی, آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میری بڑی ریگولر کالرز جو ہیں بہنیں, وہ اللہ کا شکر ہے کہ بڑے دنوں بعد ان سے بات ہوئی ہے. جی ہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کال مل گئی ہے. بہت اس ٹاپک کا میرے خیال میں اس ٹاپک کی برکت ہے کہ ہماری کال مل گئی ہے. بالکل بالکل, اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو رحمت کے عشرے کی بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہوں گی. آپ کو بھی بہت مبارک. اور ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے. میں نے حوریہ آپی سے بات کرنی ہے. جی السلام کیسی علیکم بھی- حوریہ آپی. وعلیکم السلام. حوریہ آپی کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. حوریہ آپی میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے. آپ نے ایک بہت ہی پیارا کلام پڑھا ہے, جبین عشق کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں. پلیز یہ ضرور سنا دیجیے گا. ٹھیک ہے جی, کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور بہن نے کہا کہ جی آج کچھ بہتر لگ رہی ہوں, تو یہ بھی اللہ کے بعد جو ہے حوریہ رفیق کا شکریہ کہ آج جو وارڈروب ہے وہ اسپانسرڈ ہے حوریہ فہیم سے. جناب, ہم اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں. شکر کی کیفیت پر جب ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ جب آدمی شکر گزاری کی کیفیت میں رہتا ہے, آپ نے جو اس کے فوائد بتائے, آج جو ایک بے سکونی کا عالم ہے, آپ یہ دیکھیے کہ ایک چیز کے بعد دوسری چیز, اور دوسرے کے بعد تیسری چیز, اور تیسرے کے بعد چوتھی چیز, اور کوئی چیز ذرا سی مصیبت آ پڑے تو بجائے پچھلی چیزوں کا ہم شکر ادا کرنے کے, ہم ناشکرے بن جاتے ہیں. ان نعمتوں کو نہیں گنتے کہ ہمیں اللہ نے یہاں ہمارے ہاتھ پیر سلامت رکھے ہیں, یہاں ہمیں قوت گویائی دی ہے, ہم اپنے ہاتھ سے کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, بہت سارے کام ہو سکتے ہیں, لیکن انسان بہت جلدی ناشکرا ہو جاتا ہے. عظما یہی ہماری کم نصیبی ہے, اور محرومی اور نادانی بھی میں کہوں گی اس چیز کو. سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ جب انسان چھوٹی مصیبتوں کو بڑا جانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑی مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے صبر اور شکر کے حوالے سے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک حدیث کریمہ میں کہ جو بندہ کھانا کھائے اور شاکر رہے وہ اس کی برابر ہے جو روزہ رکھے اور صبر کرے. آپ دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پر تفصیلی کلام کریں گے. ناظرین فی الوقت ہمارے آپ کے درمیان ایک بریک حائل ہو گیا ہے. اس بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. نور رمضان.